اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوڈ کاسٹ میں طریب ہادی میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہمارے ساتھ شخصیت ہمارے آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں، آپ منقبت خوانی اور نوحہ خوانی کی دنیا میں ایک معتبر اور نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ آپ کا تعلق ایک ایسے ادبی گھرانے سے ہے جہاں ذکر اہل بیت اور شاعری نسل در نسل پروان چڑھی۔ آپ کے والد بزرگوار زاہد فتح پوری صاحب اپنے دور کے مشہور شاعر تھے، جن کی تخیلات میں اہل بیت سے والہانہ محبت نمایاں تھی۔ ان کے کلام آج بھی محافل اور مجالس میں پڑھے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں۔ مختار فتح پوری صاحب نے اس ورثے کو نہ صرف آگے بڑھایا بلکہ اپنی منفرد پرسوز آواز اور جذباتی طرز پیشکش کے ذریعے منقبت خوانی کو ایک نئی پہچان دی۔ آپ نے اپنی منقبت خوانی میں نہ صرف ادب کی گہرائی اور زبان کی چاشنی کو برقرار رکھا بلکہ سامعین کے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو مضبوط کیا۔ آپ کے بڑے بھائی ابرار فتح پوری صاحب ایک سینئر سوزخوان ہیں جنہوں نے ذکر کربلا اور اہل بیت کے پیغام کو اپنی سوزخوانی کے ذریعے عام کیا۔ یہ روایت اس خاندان کی نئی نسل میں بھی جاری ہے۔ آپ کے بھائی کے بیٹے اظہار فتح پوری نے سوزخوانی اور منقبت خوانی میں اپنا لوہا منوایا، اور ساتھ ساتھ آپ کی ہمشیرہ جو کہ خود ایک سوزخوان ہے، خود ایک بہترین سوزخوان ہے اور جس وقت US میں مقیم ہے، آپ کے فرزندان نے بھی اس سلسلے کو جاری رکھا ہوا ہے، سوزخوانی کے حوالے سے ہو یا منقبت خوانی کے حوالے سے۔ آپ کی پرسوز نوحہ خوانی اور منقبت خوانی اور شعری فہم سامعین کو ایک روحانی کیفیت میں لے جاتا ہے جو انہیں دیگر منقبت خوانوں سے نمایاں کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا نام ذکر اہل بیت اور منقبت خوانی کی دنیا میں ایک روشن ستارے کی طرح جگمگاتا رہتا ہے۔ میری مراد ہے جناب مختار فتح پوری صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں مختار بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ٹھاک ہے؟ بہت شکر گزار ہوں، بالکل مولا کا کرم احسان ہے۔ سب سے پہلے تو بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اپنی بہت مصروفیات میں سے وقت نکالا اور یہاں تشریف فرما ہوئے، اپنی جانب سے، ارمغان نجف کی جانب سے اور آغا عرفان بہلول صاحب کی جانب سے۔ میں آپ کی پوری ٹیم اور بالخصوص آپ طریب ہادی صاحب بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی اس نشست کے لیے مجھے مدعو کیا، اور میری بڑی عزت افزائی ہے، بڑی حوصلہ افزائی ہے۔ بہت آپ کے لیے دعا گو ہوں، مولا آپ کو ترقی عطا کرے اور آپ کو ہمیشہ کامیاب رکھے۔ بہت شکریہ مختار بھائی ان دعاؤں کے لیے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ جیسی مخلص شخصیات کو اپنی ایوان میں رکھے۔ مختار بھائی، مختار حسین فتح پوری، یہ جو فتح پور ہے، یہ اس کا سلسلہ تھوڑا سا، کیونکہ مختار حسین فتح پوری، زاہد فتح پوری، ابرار فتح پوری، اظہار فتح پوری، یہ سلسلہ مسلسل ہے، تو فتح پوری کیوں نام میں لگا؟ دیکھیں، آپ کو جیسا کہ یقیناً علم ہے کہ میں کراچی میں پیدا ہوا، میرے بڑے بھائی ابرار بھائی کراچی میں پیدا ہوئے، لیکن کیونکہ فتح پوری میرے والد محترم کا پورا نام سید قرار حسین اور تخلص زاہد تھا، اور فتح پور حسوہ انڈیا UP میں ایک جگہ ہے، وہاں سے ان کا تعلق تھا۔ تو جب وہاں سے ہجرت کر کے پاکستان بننے کے بعد یہاں پاکستان تشریف لائے تو یقیناً والدہ اور وہ دونوں آئے، تو یہ ان کے نام کے ساتھ ساتھ زاہد فتح پوری جگہ کی وجہ سے، ایک بزرگ جی جگہ کی، جیسے لکھنوی یا امروہی، تو وہ زاہد فتح پوری آزمی، جی بالکل۔ تو اس وجہ سے وہ ان کے نام کے ساتھ سینئر موسٹ شاعر اور ایک بزرگ شاعر۔ اس کے بعد میری یہ بڑی خوش قسمتی کہ میں اس ایسے گھرانے میں پیدا ہوا کہ جہاں میرے والد اپنا کلام، سارا کلام، ساری زندگی انہوں نے ترنم میں پیش کیا۔ میری والدہ جی والدہ محترمہ، انہوں نے ساری زندگی مرثیہ، نوحہ سلسلہ کیا۔ تو یہ ہمارے بلڈ میں سمجھ لیں کہ یہ آیا ہے، مطلب پہلے ابرار بھائی سینئر سوزخوان، جیسے اجداد ہوں ویسا ہی پسر ہوتا ہے۔ اس کے بعد میری بڑی سسٹر سوزخوانی، پھر میں، پھر میرے بعد وہ ہمارے گھر کے جو سارے بچے ہیں ماشاءاللہ اس ذکر کو لے کے چل رہے ہیں، اور سب کے نام کے ساتھ مطلب یہ کہ ابرار فتح پوری، مختار فتح پوری، سب کا سلسلہ ایک مسلسل۔ جی بالکل اسی طرح۔ اچھا، کبھی جانا ہوا فتح پور ہے نا بیسکلی؟ جی فتح پور حسوہ، دو فتح پور ہیں وہاں پہ انڈیا میں۔ اچھا، دو فتح پور، ایک فتح پور سیکری ہے، وہ تو آگرہ کے پاس ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ فتح پور حسوہ UP جو لکھنؤ اور کانپور وغیرہ کے پاس ہے۔ کبھی اتفاق ہوا جانے کا؟ بہت چھوٹا تھا میں، اس وقت گیا تھا اپنی فیملی کے ساتھ، اس وقت اتنی سوچ سمجھ بھی نہیں تھی، لیکن اس کے بعد اتنا جانا بھی نہیں ہوا ادھر، کیونکہ حالات آپ کے سامنے بالکل، حالات بالکل، تو یہ۔ اچھا ماشاء اللہ مختار بھائی، آپ اس وقت سب سے سینئر ترین لوگوں میں آپ کا ایک نام نمایاں ہے اور آپ کا طرز سخن بالکل مختلف ہے۔
اور آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ اساتذہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے. مختار بھائی، آج کی جدید نسل جو منقبت خوانی پیش کر رہی ہے، جو منقبت خوانی کر رہی ہے، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ ہاں، سب سے پہلے تو میں آپ کی وہ پہلی والی بات کہ جو مطلب سینئر آپ نے کہا مجھے سینئر موسٹ، اور جب بزرگ چلے جاتے ہیں اس دنیا سے تو جو بچے ہوتے ہیں وہی سینئر ہو جاتے ہیں. ایسا ہی، لیکن قابلیت بھی اس میں یہ آپ کی محبت اور حوصلہ افزائی ہے، میری عزت افزائی ہے. میں مطلب کبھی بھی استاد تو کیا، میں تو ابھی خود شاگردوں کی لائن میں لگا ہوا ہوں. استاد صرف وہی تھا. استاد سبت جعفر میری مراد ہے، یا استاد پیارے خان صاحب. ہم لوگ تو ابھی سیکھنے کی لائن میں ہی لگے ہوئے ہیں. بس جو نئی نسل جو منقبت خوانی ہے وہ ماشاءاللہ بہت اچھی کر رہے ہیں. سارے بچے اور سارے جو ینگسٹر ہیں وہ بھی بہت خوب. دیکھیں، ہر چیز دور کے ساتھ چینج ہوئی ہے. ایسا ہی ہے. پچھلے دور میں جو منقبت خوانی تھی وہ یقیناً ہم نے ابرار بھائی کو دیکھا بچپن میں، یا استاد سبت جعفر صاحب تھے، اس طرح ان کے ساتھ کے جو لوگ تھے دوسرے لوگ، رضی رضوی صاحب مرحوم، ان کے انداز بالکل کچھ اور تھا. یہ جب ہم لوگ مطلب اپنے دور میں ہم لوگوں نے دیکھا باہر نکل کے، تو اساتذہ کو جو سنا، جو اس وقت کے اساتذہ جب ہم لوگ بڑے ہوئے، جی، پیارے خان صاحب، استاد سبت جعفر صاحب، تو وہ ایک انداز جو مطلب جو ان کو اتنا غور سے، اتنا انہماک سے سنا ان کو، کہ وہ سمجھ لیں کہ وہ ہمارے ذہنوں میں رچ بس گئی. ان کا انداز منقبت خوانی، اس کو لے کے پھر ہم لوگ مطلب مسلسل کوشش کر رہے ہیں مطلب. تو یعنی آپ کہتے ہیں کہ آج کی جو منقبت خوانی ہے، جو ہمارا مستقبل ہے، وہ بہتر ہے، بہت بہترین منقبت خوانی کے حوالے سے. بالکل ماشاء اللہ، اور بہت اچھا کر رہے ہیں. اور یقیناً شعراء کرام بھی بہترین سے بہترین لکھ رہے ہیں، ایک سے بڑھ کے ایک کلام آ رہے ہیں. اور یقیناً محنت کے بغیر یہ کچھ نہیں ہوتا. جی ایسا ہی، کچھ بھی حاصل اصول نہیں ہے محنت اگر نہ ہو. دیکھیں، یہ جو بھی نام اس وقت آپ کے سامنے اتنے بڑے بڑے نام ہیں ماشاء اللہ، میر حسن میر صاحب ہیں، یا فرحان علی واری صاحب ہیں، یا عرفان صاحب ہیں، اور شعراء کرام میں مطلب ریحان آدمی، یہ بغیر محنت کے، میر تکلم صاحب ہیں، اور ماجد رضا عابدی صاحب خطابت میں قبلہ. جی ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اور قبلہ بہترین سوز خان شاعر بھی ماشاء اللہ. تو یہ جتنے بھی نام، اتنے بڑے بڑے نام نظر آ رہے ہیں آج کل کے ینگسٹر کو، وہ ایسے ہی نہیں آ جاتے بھائی. محنت مانگتی ہے، پوری زندگی کی محنت. یہ پارٹ ٹائم کام نہیں ہوتا. کیا بات، اپنی پوری لائف اس میں وقف کرنی پڑتی ہے بھائی، تب کہیں جا کے کچھ ملتا ہے. تب کہیں جا کے مختار فتح پوری بنتے ہیں، تب کہیں جا کے استاد شہید سبت جعفر زیدی بنتے ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے آج کے دور کے لوگ، استاد فہیم اختر بنتے ہیں. ایسا ہی حقیقت ہے. اور محنت کے بنا تو کچھ بھی حاصل اصول نہیں ہے. ایسا ہی. اچھا، تو مختار بھائی دیکھا جائے، آپ سب سے پہلے نوا خوان تھے، سلام گزار تھے، سوز خوان تھے. آپ کا سلسلہ شروع کیسے ہوا؟ سوز خوانی کے ذریعے سے، یا کیونکہ آپ کے خانوادے میں، کیونکہ آپ کے والد بزرگوار شاعر، اس کے بعد پھر سوز خوان، اور اس کے بعد پھر آپ کہاں سے شروع کیا، سوز خوانی سے یا شاعری سے؟ ایسے تو شاعری تو میں کر ہی نہیں سکتا. یہ قدرتی چیز ہوتی ہے. مجھے پتہ ہے کہ میں شاعری جو چیز ہے بس کوشش کرتا ہوں. میں سب سے پہلے مدح خان تھا. اچھا، مدح خانی میں جب گھر میں ہوش سنبھالا تو اپنے بڑے بھائی ابرار بھائی کو سوز خوانی کرتے دیکھا، والدہ کو، یہ سب. تو ابرار بھائی کے ساتھ سوز خوانی میں بیٹھتا رہا ایز اے بازو جو بھی تھا. پھر بھائی جان نوا خوانی بھی کرتے تھے، ان کے ساتھ بھی کبھی. لیکن جب اس ایج میں آئے کہ گھر سے باہر نکلے، بھائی جان کے ساتھ شب بیداریوں میں، نوا خوانی میں مطلب پروگراموں میں جاتے تھے، مجلس وغیرہ میں، تو وہاں مجھے ایک شخصیت کی نوا خوانی کا انداز وہ ایسا تک سمجھ لیں، مجھے وہ سن کے، وہ دیکھ کے مجھے عشق ہو گیا ان کی نوا خوانی سے، ان کے انداز سے. وہ تھے ناظم حسین صاحب، انجمن تبلیغ امامیہ. بھائی جان کے ساتھ جاتا تھا، اور میں سمجھ لیں جب ان کی نوا خوانی سنتا تھا تو وہ اب میں اپنے آپ سے باہر رہتا تھا. اس وقت میں نوا خوانی کا میں نے سوچا یار ان کے ساتھ نوا خوانی، یا ان کو بس ان کو دیکھتا تھا اور سنتا تھا. اس کے بعد جب دور آگے بڑھا تو وہ ایک وقت بھی آیا کہ جب میں ان کے ساتھ ہوتا تھا، ناظم بھائی کے ساتھ ان کو سننے جاتا تھا، یا کبھی ان کے انجمن شامل ہوا. وہ ایک الگ آپ کا سوال ہوگا کہ میں شامل کیسے ہوا انجمن میں. تو وہ جب ناظم بھائی نے پہلی دفعہ مجھے اپنے ساتھ اسٹیج پہ اور اپنے مطلب نوا خوانی میرے ساتھ آ جاؤ، وہ سمجھ لیں میرے لیے ایک معراج تھی کہ جس شخصیت کو میں اتنا پسند کروں، اتنا مطلب عشق کروں اس کی نوا خوانی سے، اور وہ اپنے ساتھ مجھے نوا خوانی ایسے بازو لگائے، اس سے بڑی بات میرے لیے کوئی نہیں تھی اس وقت. خیر، پھر اس کے بعد وقت آگے بڑھتا گیا، جب منقبت خوانی کا سلسلہ مطلب عروج پر آنے لگا. ہاں، وہ پھر سمجھ لیں کہ پیارے خان صاحب کراچی آتے تھے، اور خیرپور میں وہاں ملاقات ہوتی تھی، یا ان کو ویسے ریکارڈنگ میں بھی سنتے تھے. استاد سبت جعفر صاحب کی منقبت خوانی، ابرار بھائی کی منقبت خوانی، تو وہ بڑا مطلب یار ہم بھی ایسے پڑھیں تو ہم بھی ایسے محفلوں میں جائیں.
تو وہ اندر اندر ایک شوق پیدا ہوتا گیا, جنون پیدا ہوتا گیا, تو وہ ہمیں یہاں تک لایا. یعنی اگر دیکھا جائے تو یہ سلسلہ سوزخوانی سے پروان چڑھا. سوزخوانی, نواخوانی, پھر منقبت خوانی. یعنی سوزخوانی کی ہم ابتدا رکھتے ہیں نا. جی, ابتدا ہم نے وہاں سے کی, لیکن وہ ایز اے بازو ہی تھا. لیکن اس کے بعد پھر نواخوانی میں پھر جیسے ابھی آپ نے بات کی نا سیکھنے کی, تو وہیں سے سیکھنا سلسلہ شروع ہوتا گیا. جی, پھر لازمی سی بات ہے ایک ادبی گھرانے میں ایک سلسلہ نسل در نسل سلسلہ جاری ہے. یہ مولا کا بڑا احسان. مولا آپ کو کریم اپنی امان میں رکھیں. اچھا, ایک مختار بھائی, ابھی جیسے آپ نے بات کی ناظم بھائی انجمن تبلیغ امامیہ کی, تو یہ سلسلہ ہوا کیسے کہ اچانک آپ کو, یا کہیں سنا ہوگا ناظم بھائی نے, یا آپ پہلے سے جانتے تھے, شناسہ تھے آپ سے؟ دیکھیں, جب کسی چیز کو کوئی چیز پسند کرے آدمی, تو اس کی جستجو میں رہتا ہے ہر وقت کہ یار کبھی ان کو دیکھوں, کبھی ان سے ملاقات کروں, کبھی ان کے ساتھ بیٹھوں. تو ابرار بھائی کے ساتھ میں جاتا تھا مجلس میں, شب بیداریوں میں, جلوسوں میں, تو جہاں تبلیغ امامیہ نظر آتی تھی میں وہاں کھڑے ہو کر سننے لگتا تھا. کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا, بچہ تھا, ایسے سامنے بہت چھوٹا تھا میں اس وقت یقیناً پہچان تو ہو نہیں سکتی تھی. تو کوشش ہوتی تھی یار ناظم بھائی سے کبھی ملاقات ہو جائے, ہاتھ ملانے کا. تو ناظم بھائی یقیناً ہمارے والد صاحب کو جانتے تھے, شاعر کی حیثیت سے اور بزرگ کی حیثیت سے. پھر ابرار بھائی سے بھی ان کی الگ سے الگ اچھی خاصی تھی, سوزخوانی کے حوالے سے پہچان تھی ان کی, میری نہیں بن پا رہی تھی پہچان ان سے. تو اسی طرح ایک اتفاق ہی کہیں گے, مولا کی طرف سے موقع تھا کہ میں کسی مجلس میں حیدرآباد گیا تھا بھائی جان کے ساتھ سوزخوانی کرانے. تو وہاں ایک شخصیت سے ملاقات ہوئی, اور وہ یقیناً علامہ حسن ظفر صاحب کے والد محترم مرحوم اقبال الظفر صاحب تھے. تو وہاں ان سے جب ایسے ہی ڈسکس ہوا اور انہوں نے بڑی پسند کی سوزخوانی, میں نے سوز بھی پڑھا تھا, مجھے اور اپریشیٹ کیا انہوں نے کہ اتنے سے بچے نے, اور ایسا اس انداز سے, بہت چھوٹا تھا. تو انہوں نے اپنے بارے میں جب بتایا کہ میں تبلیغ امامیہ کا صدر رہ چکا ہوں کسی زمانے میں شروع, تو میرے ایک اندر کی امنگ جاگی کہ میں ان سے کوشش کروں بات کر کے میرے سے ملاقات کرا دیں ناظم بھائی سے. تو پھر جب کراچی تشریف لایا تھا, میں نے بڑا ان سے اصرار کیا کہ میری ملاقات کرا دیں. انہوں نے بڑی ملاقات کرائی, اور جب ملاقات ہوئی تو پھر میں نے اپنا اندر کا عشق تھا وہ میں نے ظاہر کیا ناظم بھائی کے ساتھ. تو انہوں نے کہا ہاں بالکل آپ انجمن میں آئیں, پروگرام کریں. بڑی میرے مولا کا بڑا احسان کہ میرے خیال سے پہلے ہی شب بیداری کا وہ ایک دن تھا, کہ میرا تیسرا چوتھا دن تھا شب بیداری کا, اور پہلا دن تھا جمعرات کو ہوتی تھی اس وقت شب بیداری تبلیغ امامیہ کے ساتھ. میں پروگرام میں بس میں بیٹھا چلا گیا, ایک آدھ پروگرام پڑھا, ایک پروگرام میں کھڑا میں سامنے جواب دے رہا ہوں ناظم بھائی اور افضال بھائی اور دوسرے حضرات. اسٹیج پہ نواخوانی اسٹارٹ کر دی انہوں نے, اور انہوں نے جیسے ہی مجھے کہا کہ آ جائیں ادھر آ جائیں, تو وہ خواب لگ رہا تھا مجھے. وہ حسن ظفر صاحب کے والد محترم اقبال الظفر صاحب, میں ان کا مولا ان کو جنرل فردوس میں جگہ عطا کرے, یہ ان کا ہی, وہ ہمارے محسن نے سمجھ لیں. ناظم بھائی سے انہوں نے ملوایا. نواخوانی میں جو اسٹیج پہ میں ناظم بھائی کے ساتھ نظر آیا, اس میں پورا ہاتھ اقبال الظفر صاحب کا. کیا بات. تو اس کے بعد پھر آپ نے نواخوانی کا سلسلہ بھی کیا, ناظم بھائی کا مسلسل رہا جب تک وہ ناظم بھائی زندہ رہے. اور تو وہ اتنا مجھ پہ رلائی کرتے تھے, اور اتنا مطلب اندر میرے پتہ نہیں کیا قدرتی کیا چیز تھی کہ وہ ہمیشہ مجھے اپنے ساتھ رکھتے تھے, اپنے ساتھ طرز بناتے ہوئے بیٹھاتے تھے. اور کوئی پروگرام میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ مجھے کہتے کہ مطلب جب تک میں آ نہ جاؤں تو وہ بس مجھے کال بھی ہوتی تھی کہ بھائی جلدی سے آؤ, جلدی پہنچو. مطلب ایسا نہیں تھا کہ میری کمی تھی ان کو, لیکن بس وہ ایک سلسلہ تھا کہ ایک ساتھ میں مجھے لگانا بات ہوتی ہے کہیں نہ کہیں. بڑا مولا کا کرم احسان ہے کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا. اور جس دور میں آپ کا سلسلہ, جس دور میں آپ دیکھ کے آ رہے ہیں, اس دور میں سچے بھائی تھے, سجن صاحب تھے جناب, اور ضیاء بھائی, اور یہ بات کر رہا ہوں میں 1982 کی, 82-83 کی. یعنی اس دور میں یہ تقریباً اپنے عروج پہ سب یہ عروج پہ تھے. عروج تو خیر ہمیشہ ہی رہا ان لوگوں کا سلسلہ ایسا ہی, لیکن وہ ایک وقت ہوتا ہے جب انتہائی وہ ان کا ہی دور تھا. سچے بھائی, ناظم بھائی, آفاق بھائی, ضیاء بھائی, عابدیہ غازمی, یہ ایک مطلب بڑی وہ ایک بڑا حسین ترین دور تھا, گولڈن پیریڈ جسے کہتے ہیں. کیا بات ہے, یہ سعادت آپ کو نصیب میں ہے ماشاء اللہ, خدا آپ کو سلامت رکھے. اچھا, اسی طرح سے اگر ہم سلسلہ تھوڑا سا آگے بڑھائیں تو مختار بھائی, عمومی طور پہ سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم انڈیویجول نواخوانی کر رہے ہوتے ہیں, تو ایک انجمن کے ساتھ نواخوانی کرنے میں اور انڈیویجول نواخوانی کرنے میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں, یہ وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوا ہے سارا. اچھا, مطلب جیسے دور چینج ہوا جی, تو انجمن ہی چلتی تھی پہلے, اور انجمن میں ہی ماتمی بھی ہوتے تھے, نواخواں ہوتے تھے. نواخواں کی ایک بہت اچھی ویلیو ہوتی تھی انجمن میں. تو جیسے وقت چینج ہوا تو انڈیویجول پڑھنے والے پھر زیادہ آ گئے. مطلب
محنت اس میں انجمن میں بھی پڑھنے میں ہوتی ہے اور انڈیویجول پڑھنے میں اس سے زیادہ محنت ہوتی ہے. اس کی وجہ کیونکہ آپ کے بازو آپ کے موانین نہیں ہوتے ہیں, اور اس کے بعد پھر جواب دینا, پھر لوگوں کو یکجا کرنا. تو دور چینج ہوا, پھر انڈیویجلی جو دور کے ساتھ ساتھ ہی چینج ہوا. بہت سی محنت کے ساتھ سب نواخوانی کر رہے ہیں, بہترین نواخوانی ہو رہی ہے. ہر ایک کا اپنا انداز ہے الگ الگ. ایسا ہی ہے. اچھا, اس میں کتنی اہم رکھتی ہے شاعری, جس سے کہ ساتھ ساتھ آپ کی پڑھت ہے, لیکن شاعری کتنا کردار ادا کرتی ہے کسی بھی نواخوان, کسی بھی منقبت خوان کے لیے, کہ اس کا سلیکشن؟ میرے خیال سے سب سے اہم چیز شاعری ہی ہوتی ہے. شاعری ایک معیاری اور بہترین شاعری ہونی چاہیے. اس کے بعد اس کی طرز یعنی ٹیون, وہ آپ اب اسی الفاظ کے حساب سے اگر ہوگی جو شاعری جس طرح کی, اس طرح کی اگر ٹیون بھی ہو, وہ اس سے میچ کرے, اور پھر پڑھنے کا انداز آپ کی ادائیگی, تو تینوں چیزیں جب ملیں گے تو پھر وہ کلام پھر کہاں جائے گا. شاکار, تو آپ اپنی کمپوزیشنز خود بناتے ہیں یا بنواتے ہیں؟ کوشش کرتا ہوں, زیادہ تر خود بھی بناتا ہوں. میرا بھتیجا اظہار, وہ بھی ماشاءاللہ اچھی ہیلپ کرتا ہے منقبت میں بھی اور نوحے میں بھی. اور کوشش ہوتی ہے کہ جو ناظم بھائی کے ساتھ جتنا دور ہم نے گزارا ہے, جو ان سے سیکھا, جو کہ ان کا انداز, کوشش ہوتی ہے ان کے انداز کی ٹیون بنے, طرز بنے, اور نہیں تو پھر جو آج کل جو سلسلہ ہے اسی حساب سے. جی. اچھا, ریکارڈنگ کی طرف ہم آتے ہیں. اس دور میں سنا ہے ہم نے کہ ہر چیز پریکٹیکلی ہوتی تھی. آج تو آپ کے پاس ہر چیز موجود ہے, ایک سافٹ ویئر موجود ہے, اس سافٹ ویئر پہ سارا سلسلہ ہوتا تھا. تو اس دور کی ریکارڈنگ زیادہ بہتر تھی. لازمی دور کے ساتھ تو ٹیکنالوجی میں اضافہ ہوتا ہے تو آپ کے پاس آسانیاں آ جاتی ہیں, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ دور ریکارڈنگ کا خوبصورت تھا یا یہ دور؟ اس میں ٹائمنگ کی بچت تو ہوتی ہے, لیکن ٹائم تو پھر بھی اتنا ہی لگتا ہے. دیکھیے, وقت کے ساتھ, جیسے بھی میں نے کہا, وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز چینج ہوئی ہے. ہر بات میں ٹیکنالوجی نے بڑا آپ کا ساتھ دیا ہے. سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی بہت آگے چلی گئی ہے. وہ جو دور تھا نواخوانی کا, ریکارڈنگ کا, وہ کافی مشکل تھا اور کافی محنت طلب تھا وہ, اور اس میں بہت ریہرسل اور پریکٹس کرنی پڑتی تھی انجمن کے لڑکوں کے ساتھ. وہ مجھے دور اچھی طرح یاد ہے, میں بھی اس میں شامل تھا ناظم بھائی کے ساتھ. اس وقت ریکارڈنگ میں ایک کمپنی ہوتی تھی سائڈ ایریا میں, وہاں اس میں زیادہ ریکارڈنگ ہوتی بھی نہیں تھی, زیادہ لوگوں کے کیسٹ آتے بھی نہیں تھے. اس وقت ہم لوگ جاتے تھے, کوئی میرے خیال سے 15 لڑکے جو تھے وہ ماتم کر رہے ہوتے تھے, اور لائیو ماتم, اور کم سے کم 8-10 لڑکے جو نا جواب دے رہے ہوتے تھے, اور 3 جو نواخواں ہیں ناظم بھائی کے ساتھ وہ نواخوانی کر رہے ہوتے تھے. اس میں ہوتا ہی تھا اسپول پہ ریکارڈنگ ہوتی تھی, ڈیجیٹل نہیں ہوتی تھی. اس میں اگر آپ نے کلام کے آخری شعر میں آخری اس پہ کوئی غلط جملہ کہہ دیا, یا نہیں آوازیں الگ ہو گئیں, یا کوئی پرابلم ہو گئی, وہ پورا کلام آپ نے دوبارہ سے ریکارڈ کرنا ہے. اس کی اتنی پریکٹس کر کے جاتے تھے لڑکے بھی, نواخواں بھی, اس کو پورا دوبارہ کرنا پڑتا تھا. مطلب وہ کہیں پہ بھی اگر آپ نے کوئی پرابلم کر دی ہے, مطلب تو وہ اس میں پریکٹس بہت کرنی پڑتی تھی. اس سے فائدہ ہی لائیو ریکارڈ ہوتا تھا, لائیو ریکارڈ اس میں پھر وہ ساؤنڈ تھوڑا ہلکا پھلکا بناتے تھے, لیکن یہ کہ لائیو ریکارڈ اس میں پریکٹس دیکھیں اتنی ہوتی, ریہرسل ہوتی تھی, سارا کچھ ہوتا تھا. اس کے لیے آسانی, مطلب ابھی آپ کسی اس کے بعد کسی مجلس میں جا کے پڑھیں اس نوحے کو تو بڑی آسانی لگے گی. ابھی آپ آج کل کوئی نیا نوحہ آپ اکیلے جا کے ریکارڈ کر دیتے ہیں, کورس جو پروفیشنل کورس ہوتا ہے, اس کے بعد جب کہیں لائیو پروگرام میں آتے ہیں وہ پھر تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, مطلب لیکن اس وقت بڑا آسان کام تھا. ابھی ڈیجیٹل جب سے ریکارڈنگ آئی ہے, ریکارڈنگ تو بہت آسان ہو گئی. آپ پورے کلام میں کہیں پہ کوئی غلطی کریں تو ٹائم اتنا ہی لگ رہا ہے. ٹائم میرے خیال سے اس سے زیادہ لگ رہا ہے نا. ٹائم آسانی ہونے کے بعد اس سے زیادہ ٹائم لگ رہا ہے. وہ دن اس ٹائم پہ اتنی پریکٹس کرتے تھے ہم لوگ کہ ایک دن میں 6 نوحے 7 نوحے ایک دن میں ریکارڈ کر, سب کچھ تیار ہو جاتی تھی, کورس سب کچھ فائنل کر کے باہر آتے تھے. آج کل آسانی زیادہ ہے, ٹائم زیادہ لگ رہا ہے. کیا ہے اتنی جدید ٹیکنالوجی کے بعد بھی پروفیشنل ہو گیا سارا چیز نا. مطلب وہ ایک کورس بھی آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہوتا ہے آج کل, بہترین کورس ہوتا ہے, اور اس کو مطلب بالکل پروفیشنل طریقے سے فائن فنش کر کے نکلتے ہیں. وہ سادگی, مطلب اس میں لائف کا ایک امپیکٹ آتا تھا ریکارڈنگ میں. اس وقت صرف کیسٹ ہوتے تھے, سوشل میڈیا نہیں ہوتا. خانے کی کیسٹ آیا کرتی تھی یا صرف نوحے کی کیسٹ پر؟ اس وقت منقبت خوانی کی نہیں آتی تھی. میرے خیال سے یہ منقبت خوانی کا سلسلہ سب سے پہلے استاد جعفر صاحب, ابرار بھائی اور رضی رضوی صاحب, مرحوم رضوی صاحب, یہ ان کے پہلے آتے تھے. اس کے بعد پھر ابرار بھائی کے ساتھ میری سلسلہ شروع ہوا, پھر میر حسن وغیرہ سارے آہستہ آہستہ پھر سلسلہ بڑھتا گیا. یعنی آسانیاں تو ہو گئیں ٹیکنالوجی آنے کے بعد, لیکن وقت اس سے زیادہ لگنے لگا. ہاں, لیکن اچھا آسانی ہونے کے بعد تعداد بھی بڑھ گئی ریکارڈنگ کی نا.
ہاں یہ ہم دیکھ سکتے ہیں اس وقت اور اب میں. کیونکہ دیکھیں کیونکہ آسانی یہ ہوئی سوشل میڈیا, اس نے بڑی آسانی پیدا کی. پہلے صرف کیسٹ ریلیز ہوتے تھے, کیسٹ یہاں مارکیٹ میں جہاں جہاں ڈسٹریبیوٹر نے ڈسٹریبیوٹ کیا وہاں آپ کو, وہاں سے آپ نے پرچیز کیا, اپنے گھر لیا. اور جب باہر امریکہ کینیڈا یا کہیں اس طرح کہیں جہاں جانا ہو, جب کوئی یہاں سے مسافر جائے گا, کوئی عزادار جائے گا وہاں پہ, وہ کیسٹ لے کے تو پھر وہ وہاں پہنچے گا. آج ریلیز ہوتا ہے تو اگلے 5 منٹ کے اندر جو ہے نا وہ اگلے سیکنڈ, ہاں وہ اگلے سیکنڈ میں نیٹ پہ آنے کے بعد, سوشل میڈیا پہ آنے کے بعد کتنی ہے, پوری دنیا پہ چلا جاتا ہے. اچھا ابھی آپ نے یہ آسانی ہے. جی ایگزیکٹلی یہ آسانی ہے, کہیں آسانیاں ہیں تو کہیں دشواریاں بھی موجود ہیں. جی کیا آپ یہ بات سمجھتے ہیں مختار بھائی کہ آج کی جو نسل ہے آنے والی منقبت خوانی نوحہ خوانی کے حوالے سے, وہ منقبت خوانی کی یا نوحہ خوانی کی روح کیا ہے؟ دیکھیں نوحہ خوانی اور منقبت خوانی میں تھوڑا فرق ہے. منقبت خوانی میں یہ ہوتا ہے کہ ائمہ معصومین کے آمد کے سلسلے میں منقبت لکھی جاتی ہے اور پڑھی جاتی ہے, تو اس میں تھوڑا سا جشن کا ایک رنگ نظر آنا چاہیے. جی منقبت میں جی فضائل ہوتے ہیں اور پھر اس کی جو ٹیون, جو طرز جو کمپوز کی جائے, تو وہ اس میں تھوڑا سا جشن کا ایک ماحول ہو. تو یہ ایک تو آپ منقبت میں. نوحے میں یہ ہے کہ نوحے میں پیور بینیا میں ماتم ہوتا ہے, مصائب ہوتے ہیں, وہ اسی حساب سے اس کی ٹیون بھی کمپوز کرنی چاہیے. اچھا تاثر ایک سلسلہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ ابھی اس وقت کچھ منقبت خواں یا کچھ نوحہ خواں یا آنے والی جو نسل ہے ہماری پروان چڑھ رہی ہے آہستہ آہستہ, تو ان کے منقبت کا اور نوحے کا جو ایک ایکسپریشن بھی تو ایک چیز ہے نا, کہ ایکسپریشن سے آپ کسی چیز کا اظہار کرنا, تو ایک ہی تاثر ہوتا ہے. نوحہ خوانی کا بھی ایک ہی تاثر ہے ان کے چہرے پہ, منقبت خوانی کا بھی. تو ان کو کیا آپ مشورہ دیں گے؟ کیونکہ جب آپ کوئی بات بیان کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے اشاروں سے سمجھ آ رہی ہوتی ہیں, حالانکہ یہ سب چیزیں بیان ہو رہی ہوتی ہیں. مشورہ میں کیا دے سکتا ہوں کسی کو, لیکن آپ کے زندگی کا ایکسپیرینس ہوتا ہے, ہر منقبت خواں, ہر نوحہ خواں بڑی محنت کر رہا ہے آج کل. جو آج کل ہیں بہت اچھی طریقے سے پڑھ بھی رہے ہیں اور جشن میں بھی جا رہے ہیں. اور میں اپنی بات مطلب جیسے ہم لوگ اس وقت تھے, جیسے آپ نے کہا اپنے تجربہ آپ کا, جی ہم نے اپنے سینئرس کو دیکھا کہ وہ کیسا کر رہا ہے, جو سینئرس کو دیکھا نا, یہی بات, ان کا انداز, ان کا پڑھنے کا انداز, ان کا محفل میں جانے کا انداز, بیٹھنے سارا کچھ. تو جو بالکل آج کل کے بالکل جونیئر لوگ ہیں, ان کو اپنے سینئرس سے تھوڑا سا دیکھ کے سیکھنا چاہیے. اور کبھی اگر موقع ملے تو سینئرس کو 100% ان سے پوچھنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے. مطلب ضروری ہے. لیکن یہاں پہ میں یہ ایک بات پھر کہوں گا, اور بھی پہلے کئی جگہ کہہ چکا ہوں, سینئرس کو بھی چاہیے کہ اپنے جونیئرس کو برداشت کریں, ان کو سپورٹ کریں. جی ایگزیکٹلی, ایکسیپٹ جونیئرز اور ایکسیپٹ کریں. اور جب تک آپ ان کو صحیح طریقے سے گائیڈ نہیں کریں گے, مطلب گائیڈ کے لیے ان کو بھی رابطہ کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی ایسے سینئرس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی صحیح طریقے سے گائیڈ کریں. اچھا لیکن اس میں سلسلہ یہ ہے نا کہ کنواں پیاسے کے پاس جائے گا یا پیاسا کنویں کے پاس جائے گا. جونیئرس کو چاہیے کہ وہ جائے, مطلب پوچھیں. بالکل اس میں نہیں سمجھتا, میرا اپنا ایک نظریہ یہ کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی انکساری یا کوئی جھجک ہونی چاہیے. اچھا مختار بھائی, سامعین, آپ نے نوحہ خوانی میں جیسے طرحی شبیداریاں ہوا کرتی تھیں, پہلے شبیداری ہوتی تھی, اب ہے لیکن اب بہت کم ہے اس کا رجحان. میرے خیال سے 1-2 ہی ہیں شاید. نہیں, طرحی شبیداری انجمن ظفر الایمان آج بھی کر رہی ہے. جی آج بھی کر رہی ہے, اور شروع سے. اس کے علاوہ 1-2 شبیداریاں شاید طرحی اور بھی ہیں جو امام حسن عسکری کے حوالے سے ایک نہیں, میں ظفر الایمان کے حوالے سے مجھے پتہ ہے کہ وہ طرحی شبیداری ہوتی ہے, اور ماشاء اللہ بڑے اچھے اچھے کلام بھی آتے ہیں اس میں, اور پڑھنے والے شبیداری کے حوالے سے بات. طرحی محافل تو ایک الگ ہے بالکل. جی, تو اب اس میں تو یہ تھا سامع کا کردار کہ سامعین کھڑے ہوتے تھے اور اس کے بعد سنتے تھے, اور ایک الگ ماحول ہوتا تھا. اور آج بھی طرحی تو نہیں لیکن اس رنگ کا سلسلہ حیدریہ کی شبیداری میں نظر آتا ہے. وہ رنگ ظفر الایمان کے بعد, انجمن ظفر الایمان کے بعد, کہ وہ آج بھی روایت برقرار ہے, اور حیدریہ میں بھی وہ نظر آتا ہے. اور گزشتہ برس میں خود اس حیدریہ کی شبیداری میں موجود تھا, جس میں آپ نے باقاعدہ نوحہ خوانی کی, اور ایک سلسلہ ایک الگ رنگ تھا. تو اس وقت کی کیفیت کیا تھی مختار بھائی؟ وہ ہم تو دیکھے تھے ایک بہت بڑا کراؤڈ, لوگ انجمن کے ساتھ آ رہے تھے, اور انجمن کے ساتھ ایک بڑا. آخری والے آپ کی جو بات ہے اس کو میں کر دوں, اس کے بعد پھر جی پہلے والی بات بعد میں جواب دوں گا. یہ آپ نے انجمن حیدریہ کی شبیداری کا لاسٹ ایئر کی
یعنی 2023 کی بات ہے یہ. جی ایگزیکٹلی اس کا ذکر کیا تو وہ سمجھ لیں کہ میرے لیے بڑا یادگار لمحات میں سے وہ ایک تھا. کوئی خاص وجہ ہے اس کی وجہ یہ کہ ہم اپنی انجمن کے ساتھ جایا کرتے تھے, ناظم بھائی کے ساتھ جایا کرتے تھے, اور تقریباً سمجھ لیں کہ 17 سال کے بعد میں اس اسٹیج پہ مطلب اس شبیداری میں 17 سال کا گیپ ہے پڑھنے کے لیے, مطلب ایز اے صاحب جی جی پہلے انجمن کے ساتھ. اور اس شبیداری کا یہ ریکارڈ ہے, کبھی بھی نہ تو ان کے فلائر پہ نہ تو ان کے پوسٹر پہ کسی نواخواں کا کبھی نام آیا, یا کبھی بھی انہوں نے کسی بھی نواخواں کو انڈیویجولی طور سے نہیں بلایا بغیر کسی انجمن کے. صرف 2009 میں آئی تھنک ندیم رضا سرور صاحب کو بلایا تھا. یہ مولا کا بڑا شکر احسان ہے کہ انہوں نے 2023 میں مجھے انہوں نے مدعو کیا, اور مطلب یقیناً یادگار شبیداری, حقیقت میں یادگار شبیداری ہے, کیونکہ جتنی شبیداریاں شہر میں ہوتی ہیں بہت اچھی ہوتی ہیں, بہت اچھا ارینج کرتے ہیں وہ لوگ, لیکن سامع جو ہے وہاں پہ کھڑا ہو کے وہ جو سننے والا ایک مصرے پہ واقعی اور آپ کی پڑھت پہ بھی داد مل رہی ہوتی ہے الگ, اور آپ کی شاعری جو نحو آپ پیش کر رہے ہیں جو فضائل کا کلام ہوتا ہے اس پہ داد مل رہی ہوتی ہے. اس کے بعد جب مصائب آتے ہیں تو مصائب پہ رقت بھی ہوتی ہے اور پھر ماتم بھی بھرپور ہوتا ہے. تو وہ ماحول میرے لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں کبھی بھی اس کو بھول نہیں سکوں گا اس ماحول کو. تو پھر تو مختار بھائی یہ سوال ضرور بنتا ہے کہ آپ نے 17 سال کے بعد اس حیدریہ کی شبیداری, تو ایک کیفیت ہوتی ہے, ایک الگ سلسلہ ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر آپ نے جب وہاں پہ ہائے ہائے علی اکبر رکھا تو اس وقت آپ کی کیفیت کیا تھی؟ یقین جانی وہ ایک کیفیت ہوتی ہے نا پرانا دور, اس وقت جب آپ نوحہ خوانی کر رہے ہوتے ہیں کچھ آپ یقین کریں میں بڑے بہت بڑے پبلک میں رش میں بھی پڑھا ہے, ہر جگہ پڑھا ہے, لیکن اس جگہ اس دن ایک عجیب کیفیت تھی میری اپنی, اور لوگوں کا گریا, لوگوں کا وہ ایک جو رسپانس تھا وہ, کیونکہ پرانا دور بھی میرے ذہن میں گھوم رہا تھا کہ ناظم بھائی کے ساتھ, اور پھر اس کو بھی برقرار رکھنا تھا, کیونکہ میں نے اس وقت ناظم بھائی کو مطلب ریپرزینٹ کر رہے تھے. ویسے تو میں انڈیویجولی نوحہ خوانی دنیا بھر میں کر رہا ہوں اپنے طور سے, لیکن کیونکہ ساری زندگی ناظم بھائی کے ساتھ نوحہ خوانی کی وہ وہاں ریپرزینٹ کر رہا ہے ناظم بھائی کو, تو وہ بس کوشش تھی کہ یار کو ذرا سا برقرار رہے. تو وہ شروع میں تو میں تھوڑا سا وہ ہوا, لیکن اس کے بعد پھر جب نوحہ اسٹارٹ ہوا تو پھر مولانا نے بڑا کرم کیا اور بڑا بھرپور طریقے سے نوحہ خوانی بھی ہوئی, اور آپ وہاں موجود تھے, آپ نے لائیو دیکھا, اور پبلک کا جو رسپانس تھا وہ میرے لیے میں ناقابل بیان اور ناقابل مطلب کبھی میں بھول نہیں سکتا اس کو. کیا بات مختار بھائی, تو آپ یہ جو میں ابھی بات کرنے والا تھا کہ سامعین کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا, اور یہ ایک نیا پہلو ہمارے سامنے اجاگر ہوا. اچھا, اب اس میں سامعین بہت زیادہ ڈپینڈ کرنا پڑتا ہے سامعین کی سماعت پر. جب کوئی منقبت خواں یا نوحہ خواں نوحہ خوانی کے لیے آتا ہے اور وہ سامنے اپنی چیز پیش کرتا ہے, اور سامعین بیٹھے, بے شک مولا کے لیے پیش کر رہا ہے, لیکن سامعین بیٹھے ہیں, سننے کے لیے بیٹھے ہیں. سماعت پہ بھی ایک بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے, سلسلہ ہوتا ہے, سارا کا سارا ڈپینڈ کرتا ہے سامعین پر. پوری محفل کو شاندار بنانے میں کردار ہوتا ہے. اسی طرح جس طرح حیدریہ شبیداری سامعین کی وجہ سے بھی ایک اس کی مقبولیت ہے کہ وہاں کی سماعت بڑی. جی بالکل. آج کے دور میں جو سماعت ہے وہ کہاں ویسی ہی ہے یا اس سے اور بلند ہو چکی ہے؟ نہیں, سماعت ہیں تو یقیناً جو کراچی کی سماعت ہے. یہ میں بات کر رہا ہوں طرحی شبیداریوں کے. اچھا, ایک طرحی شبیداری ہو رہی ہے تو یقین آپ جاتے ہوں گے ضرور, اس کو سماعت کرتے ہیں. دیکھیں رجحان کم ہوا ہے طرحی شبیداریوں کا. نہیں, رجحان بھی کم ہوا ہے, اور شبیداریوں میں جو سامعین ہیں وہ کم ہو گئے. سماعت کے اعتبار سے بھی کم ہو گئے, سامعین کی موجودگی بھی کم ہو گئی ہے. اچھا, اس کی کوئی خاص وجہ یہ کہ جیسے پہلے میں نے کہا دور چینج ہوا, اور پہلے ایک دور ہوتا تھا شبیداریوں میں, جیسے سی ایریا میں ذوالفقار حیدری کی شبیداری ہے, اس طرح کی اور بہت ساری شبیداریاں ہوتی تھیں جو بھی انجمنیں آتی تھیں پڑھنے کے لیے. جو صاحب بیاض اسٹیج پہ جاتا تھا تو وہ ممبر پہ جاتا تھا, تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ چاروں طرف بڑے بڑے ٹیپ ریکارڈ اور پبلک کھڑی ہوتی ہے ٹیپ کرنے کے لیے. اچھا ہاں, آج کل ویڈیو کا دور, سوشل میڈیا نہیں تھا اس وقت جو ہے وہ. ابھی آپ کو نیٹ پہ ہر نوحہ موجود ملے گا, تو جب سامنے گھر پہ بیٹھ کے آپ کو نوحہ, اور پھر آن لائن بھی جاری ہوتی شبیداری گھر پہ, تو وہ گھر پہ بیٹھ کے آپ وہ دیکھ لے گا. اور حالانکہ جو آپ کو لطف وہاں کھڑا ہو کے آئے گا شبیداری میں لائیو سن کے, وہ کیفیت ہی الگ ہوتی ہے. لیکن انہوں نے نوحہ ہی سن لیا پہلے, وہ ریلیز بھی ہو گئے, نیٹ پہ بھی سارے نوحے آ گئے, سارے ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے وہ تھوڑا سا میرے خیال سے وہ امپیکٹ تھوڑا سا پڑا ہے اس کا, مطلب کہ پبلک کم ہوئی. اچھا, جبکہ آپ اگر اسی کو تھوڑا سا دوسری طرف سے دیکھیں, منقبت خوانی یعنی مشاعرے جسے کہتے ہیں, طرحی مشاعرے,
وہاں سامعین کا رجحان بھی ہے اور لوگ سننے بھی آتے ہیں. باقاعدہ طرحی محفل ہے جس میں اگر میں طرحی محفل کی بات کروں 2 شعبان کی محفل ہے جناب IRC کی. اس کے بعد عسکری کی محفل ہے جو کہ کاشف مہدی صاحب کرواتے ہیں. آپ دیکھیں اور بھی دیگر محفل, حسین بھائی نظر کے یہاں کی محفل ہے. طرحی محفل کا جو آج کل یا پچھلے کئی برسوں سے سلسلہ چل رہا ہے اور اتنے بہترین طریقے سے چل رہا ہے, اس میں بڑا حصہ اور بڑا ہاتھ جو ہے وہ آپ جیسے لوگوں کا, مطلب شعراء کرام کا ہے, جو اچھے اچھے کلام اس طرح کے اوپر لکھ کے لاتے ہیں اور اس انداز سے اس کو ڈیلیور کرتے ہیں. وہ سننے والے پھر یقیناً جو اس کو سننے ہاتھ خود بخود بلند ہوتا ہے. جیسے میں ایک ابھی گزشتہ کوئی 8-10 سال پرانی بات ہوگی, میں عسکری کی محفل میں اپنے بچپنے سے جا رہا ہوں والد کے ساتھ, بھائی کے ساتھ. تو ہم بیٹھے ہوئے تھے, شادہ صاحب موجود تھے, میں استاد فہیم اختر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور شعر پڑھا گیا. شادہ صاحب صدارت فرماتے تھے اس محفل کی, خدا ان کے درجات بلند فرمائے. اور مصرع مطلع پڑھا شادہ صاحب نے, صدارتی مصرع اسے کہتے ہیں. اور سامعین کا سلسلہ یہ تھا کہ عسکری کا دروازہ, عسکری امام بارگاہ کا دروازہ, اس پہ کچھ شخصیات تھیں, نامور شخصیات موجود تھیں, میں نام نہیں لیتا, موجود. اس کے بعد محفل پورا صحن بھرا ہوا, امام بارگاہ تو بھرا ہوا تھا, صحن بھی بھرا ہوا. اب انہوں نے مطلع پیش کیا اور اس مطلع کو کچھ نہیں 7-8 بار سے زیادہ پڑھایا گیا. وہ جو باہر لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ اندر تشریف لے آئے. یہ ایک شاعر کا یہ صدارتی مصرع دیکھیں, مصرع یہ تھا, مطلع یہ تھا کہ کیا قبر میں حیدر کی ثنا ہو نہیں سکتی. واہ. کیا قبر میں حیدر کی ثنا ہو سکتی ہے, یہ کس نے کہا ہو نہیں سکتی. سبحان اللہ. اور اس کے بعد تو یہ شادہ صاحب کا مزاج ہے. یہ تو ماحول تو آج ہے, لیکن اس طرف کمی نظر آئی اور اس طرف بلکہ اب تو بڑھ گئی, طرح محافل بھی بڑھ گئی ہیں. پہلے تو لمیٹڈ, یہ بڑا مطلب وہی کہہ رہا ہوں نا کہ شعراء کرام کا بڑا ہاتھ ہے اس میں, اور بڑا اچھی شاعری پیش کر کے پبلک کو اپنی جانب راغب کیا, محفلوں کی جانب اٹریکٹ کرنا سب سے مشکل مرحلہ ہے. وہ عبادت تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن محنت بھی سلسلہ. اسی طرح منقبت خوانی بھی ہو رہی ہے, منقبت خانوں کا بھی بڑا ہاتھ ہے. جی ایگزیکٹلی, اچھے سے اچھے طریقے سے اس کو تیار کر کے پیش کرنا. آپ کے سامنے 2 شعبان IRC کی محفل ہے, مطلب آپ دیکھیں جس وقت سے وہ شروع ہوتی ہے اور فجر پہ جب ختم ہوتی ہے, اس وہی خالی نہیں ہوتا, وہی جوش ولا رہتا ہے سننے والوں میں, مومنین میں, عزاداروں میں, اور پڑھنے والوں میں بھی وہی جوش رہتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ میں اچھے سے اچھی چیز پیش کروں, اور حالانکہ بڑا مشکل ٹائم گریجولی آتا چلا جاتا ہے. جی آپ تو جب وقت تو بالکل میرے خیال سے فجر سے تقریباً جب ہمارا یعنی میر حسن صاحب سے پہلے اور تکلم صاحب وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے, تو 4-4:30 بجے وہ بڑا مشکل ٹائم ہوتا ہے. اور لیکن مولا کا بڑا احسان ہے کہ بڑا عزت کے ساتھ وہ ٹائم. اچھا, میں معذرت آپ کی بات رکی, میں ایک چیز اسی محفل سے منسلک کرتا ہوں. آپ کا ایک کلام ہے حسین جیت گئے, جو میں سمجھتا ہوں کہ اس محفل کا واجب کلام ہے. اللہ, میں اگر غلط نہیں کہہ رہا, کیونکہ میں اتنے برس سے اس محفل میں شرکت کر رہا ہوں, بلکہ 5-6 برس سے ماشاء اللہ ایز اے شاعر وہاں حاضر ہوتا ہوں. تو وہ واجب کلام ہے. تو یہ کس ماحول میں بیٹھ کے لکھا تھا آپ نے, اور کیا یہ آپ نے مصرع نکالا تھا یا تکلم بھائی نے خود؟ اس کا جتنا کریڈٹ میر تکلم صاحب کو دیا جائے کم ہے. پھر جب یہ اس کو 2 شعبان کو IRC میں اپنا نیا کلام پڑھتا ہوں, اس کلام کو پڑھنے کے بعد جب یہ شروع کرتے ہیں تو ایک عجیب سا جوش پڑھنے میں بھی آ جاتا ہے اور سننے والوں میں بھی ہوتا ہے. اور جب میر حسن ساتھ میں مطلب سپورٹ کے لیے میرے ساتھ یا ایک منظر جب ہو جاتا ہے ساتھ میں پڑھتے, وہ جو لطف ہوتا ہے. اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اس میں میرا بھتیجا اظہار بھی میرے ساتھ ہوتا ہے, اظہار فتح پوری بھی. تو وہ جو ایک ماحول, جو ایک سچویشن ہوتی ہے, وہ ناقابل بیان ہے. اچھا, میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ کچھ کلام ایسے ہیں جن میں آپ کی خود کی اپنی کیفیت بالکل منفرد ہوتی ہے. یہ ایک کلام ہے جی, اور دوسرا ایک کلام ہے حسین کا اصغر. وہ الگ ہے, وہ ماشاءاللہ کیا بات ہے. اچھا, وہ اس میں نہیں, حسین کا اصغر تو میر حسن صاحب نے پڑھا ہے. میرا نام اصغر ہے. میرا نام اصغر ہے. نام اصغر ہے میرا, معذرت چاہتا ہوں. تو وہ ایک الگ, اس میں بھی ایک الگ کیفیت, اس میں بھی وہ دیکھیں اس کی شاعری, کلام ایسے, اس کے مصرے ایسے تکلم صاحب نے لکھے ہیں. اور وہ ٹیون الحمدللہ میری خود کی ہے, اور میں اپنا ٹریولنگ کر رہا ہوتا تو اس میں ٹیون آتی ہے. ہم جیسے لوگ تو اسی طرح بنا سکتے ہیں ٹیون. مولا آپ کو اپنی امان میں رکھیں اور مسلسل اسی سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں. اچھا,
آپ کہیں کلام پڑھ رہے ہوں اور سامعین کی کسی ایسے رد عمل نے آپ کو اپنی طرف متاثر کیا ہو، کوئی ایسا واقعہ آپ کی؟ الحمدللہ میں نے جہاں بھی پڑھا ہے تو سامعین کی طرف سے پذیرائی ملی ہے، اور مولا کا بڑا احسان ہے کہ اپنے سائے میں رکھ کے ڈیوٹی لیتے ہیں وہ. اور کبھی کوئی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا کہ جو تلخ ہو میرے لیے. ارے اچھائی میں بھی جیسے مثال کے طور پہ ہوتا پرانے دور میں ہم نے سنا ہے، اور میں شادہ دہلوی صاحب کے ساتھ، ساحر صاحب کے ساتھ، استاد فہیم اختر کے ساتھ مسلسل رہے، تو ہم نے وہ دیکھا کہ سامعین جو بیٹھے ہوتے تو مصرع اٹھاتے تھے، جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ دہرانا، ایک بار آپ نے مصرع پیش کیا اور اس کے بعد وہ مصرع اٹھا رہے ہوتے ہیں، بلند کر رہے ہوتے ہیں اس. تو یہ ایک سامعین کا کردار ہوتا ہے. ہر جگہ پہ یہ نہیں ہوتا ہے، جی ہاں، ہر جگہ نہیں ہوتا ہے، سماعتیں مختلف ہوتی ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ مسلسل اٹریکشن کی طرف. یہ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں آگے، پہلے کوئی منقبت خواں آپ سے پہلے پڑھ رہا ہے، اب آپ سامعین کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا مسلسل کہ بھائی سامعین یہ ہیں. تو اب آپ کے کلام کا سلیکشن کس طرح ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ ایک کلام لے کے گئے، وہاں جانے کے بعد زاویہ تبدیل ہو گیا. یہی میں کہنے والا تھا. گھر سے سوچ کے آدمی کچھ اور جاتا ہے، لیکن جب وہاں پہنچ کے سچویشن ہوتی ہے کہ آپ سے پہلے جو بھی شاعر یا جو بھی منقبت خواں جو کلام جس مزاج کا پڑھ کے گیا ہے، اور جو جہاں تک اس نے سماعتیں پہنچا دی ہیں، آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ نے وہیں سے ہی لے کے چلنا ہے، سلسلے کو لے کے چلنا ہے. ہاں، اس کے بعد جب آپ کے گرپ میں آ جائے ساری صورتحال، تو اس کے بعد پھر آپ چاہیں تو جو کلام جو سوچ کے گئے وہ آپ کلام پڑھیں. تو عنوان جو ہے کلام جب آپ تیار کر رہے ہوتے ہیں تو عنوان آپ خود دیتے ہیں یا شاعر پہ ٹوٹلی ڈیپینڈ؟ نہیں، شاعر ماشاءاللہ شاعر اپنی طرف سے وہ بتاتے ہیں ہمیں کہ بھائی ہم نے یہ آپ کے لیے نکالا ہے. میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، بہتر، یقیناً جو آپ نے نکالا ہے بہتر ہے. لیکن کچھ اس میں ایسا بھی ہوتا ہے اپنی طرف سے بھی زمین ہوتا ہے کہ بھائی ہم بتاتے ہیں کہ آپ اس کلام کو اس زمین پہ لکھیں. تو کبھی آپ نے خود شاعری کرنے کی کوشش کی؟ نہیں، کوشش تو نہیں کی، بس یہ کہ مصرے تھوڑا سا آگے پیچھے سمجھ بھی لیتے ہیں، کچھ تھوڑا سا سیٹ بھی کر لیتے ہیں، آگے کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو ہٹا دیں یا اس کو رکھ لیں. شاعری نہیں کر سکتے کیونکہ یہ مجھے پتہ ہے یہ قدرتی چیز ہوتی ہے. حالانکہ والد صاحب شاعر تھے ہمارے. جی میں وہی، لیکن کہتے ہیں نا کہ وہ شاعری کا بھی کوئی وقت نہیں ہے نا. جیسے مثال کے طور پہ بہت سارے شعراء ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی گزار دی اور بزرگی میں آ کے ان اچھے اچھے مصرے کہہ رہے ہیں اور بلکہ بہترین. تو بقول ہم پہلی پوڈ کاسٹ ہماری تھی ہلال صاحب کے ساتھ. تو ہلال صاحب نے بتایا کہ کیفیت ہوتی ہے اور اس کا وقت نہیں ہوتا ہے کوئی کیفیت ہوتی ہے، کوئی ایسا ایک ٹائم آتا ہے کہ جب ہر چیز کا اپنا ایک سینیریو ہے، تو وہ اس وقت خود بخود آٹومیٹکلی وہ سامنے. بالکل کسی کے چڑیا کو آپ نے گرتے ہوئے دیکھا، وہ چڑیا کسی طبیعت خراب ہوئی زمین پہ گر گئی ہوتا ہے نا کہ حالات خراب ہو جاتی ہے. لیکن شاعری کی قابلیت ہونی چاہیے نا اس انسان میں. تو آہستہ آہستہ شاعری کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے بھائی. یہ اس چیز کو بالکل 100% ہے. اچھا مختار بھائی، نئے پڑھنے والے جو ہیں ان کے لیے آپ کیا پیغام، کیا تجویز پیش کرتے ہیں ایز اے استاد، ایز اے سینئر؟ سب سے پہلے تو استاد میں بالکل بھی نہیں ہوں بھائی، یہ میں آپ کو تصحیح کر دوں اس بات کی. اچھا، کیونکہ میں خود ابھی تک سیکھنے کی لائن میں لگا ہوا ہوں. مختار بھائی ابھی آپ نے بات کہی پروگرام کے آغاز میں کہ جب بزرگ چلے جاتے ہیں، اساتذہ چلے جاتے ہیں تو سینئر ضرور ہو جاتا ہے آدمی. استاد بننا ہر ایک کا کام نہیں ہے بھائی. نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اور کوئی بھی آدمی کبھی بھی ساری زندگی مکمل نہیں ہوتا. کبھی جو مکمل نہیں ہوتا تو وہ استاد کیسے بن جائے گا؟ تو بہرحال بات الگ بحث ہو جاتی ہے. ایز اے سینئر ہوں، لیکن جو نئے پڑھنے والے ہیں ان کے لیے وہ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں آج کل اور بہت محنت بھی کر رہے ہیں. لیکن یہاں استاد صفت جعفر صاحب کا ایک جملہ میں کوٹ کروں گا. وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ اچھا پڑھنے کے لیے اچھا سننا ضروری ہے. کیا بات ہے، کیا بات. اچھا پڑھنے کے لیے اچھا سننا ضروری ہے. تو بہتر ہے کہ جو پرانے جو اساتذہ گزرے ہیں یا جو ابھی پڑھ رہے ہیں، جو جتنے بھی بڑے بڑے نام ماشاء اللہ میر حسن صاحب وغیرہ یا ان کے ساتھ اور بھی دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں، ان کو سنیں اچھی طریقے سے. ان کی ویڈیوز نکال کے دیکھیں، پیارے خان صاحب کی ویڈیوز دیکھیں، استاد کی ویڈیو دیکھیں. اس سے بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ہم نے ایسے ہی سیکھا ہے بھائی. مطلب کسی کو بیٹھا کے کبھی بھی نہیں سکھا سکتے، کسی کو کبھی بھی نہیں. ایسا ہی ہے. قابلیت جو ہے نا وہ اس نوجوان کا اپنا ایک جنون، اپنا ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے، وہ سکھاتا ہے اس کو، اس کا شوق سکھاتا ہے. کیا بات. حقیقت یہی ہے، جتنے شوق سے وہ سنے گا اچھے پڑھنے والوں کو، پیارے خان صاحب کو، استاد کو، یا جتنے اور میر حسن صاحب کو،
تو وہ بڑا مطلب اس سے کافی کچھ ملے گا اس کو. ایسا ہی. اچھا مختار بھائی، وہ ایک انٹرویو ہم دیکھ رہے تھے یوٹیوب پہ، بلکہ میرا تذکرہ بھی آپ سے ہوا اس موضوع پر، کہ آپ کا اور استاد شہید سپہ جعفر زیدی غالباً وہ امریکہ کا ہے یا لندن کا ہے، یا آپ زیادہ بہتر بتائیں. بریڈ فورڈ UK. اچھا UK کا وہ ہے. تو وہ کیا تھا؟ ہم نے جب دیکھا تو استاد صرف گفتگو فرما رہے تھے اور آپ اس میں کلام پیش کر رہے تھے. وہ کیا واقعہ ہے؟ ایک نجی چینل کا انٹرویو کیا مطلب پروگرام تھا وہ. جی جی. اور اس میں ہوسٹ وہیں UK کے ایک معروف نوخواں ڈاکٹر عامر رضوی وہ تھے، اور استاد نے وہ پروگرام کیا تھا، اور استاد کا ایک اپنا مزاج تھا بات کرنے کا بھی اور کہنے کا بھی. تو انہوں نے اس پروگرام سے پہلے مجھ سے بڑے بے تکلفی سے ہمیشہ ہی وہ ہمارے لیے میرے لیے وہ میرے باپ کا درجہ رکھتے تھے اصل میں. ان کی ہم جو وہ کہتے تھے ہم اس بات کو مانتے تھے. تو اس وقت بڑی انہوں نے اپنائیت سے کہا کہ دیکھ بھائی، اس پروگرام میں صرف بولوں گا اور تجھے صرف پڑھنا ہوگا. تو میں نے ٹھیک ہے استاد، مسئلہ نہیں، آپ کے ساتھ بیٹھنے. آپ یقین کریں وہ پروگرام 3.5 گھنٹے کا پروگرام بغیر کسی ایڈ کے کنٹینیو چلا ہے، اور استاد نے کوئی ٹاپک ایسا نہیں چھوڑا کہ جو اس میں رہ گیا ہو. مطلب کیا بات، ہر بات پہ انہوں نے ڈسکس کیا اور ڈیٹیل سمجھایا. وہ اگر آج بھی کہیں ان کے نجی چینل کے کلپ موجود ہے، لیکن وہ پورا انٹرویو اگر مل جائے تو اس سے اتنا کچھ آپ کو اور ہم کو سیکھنے کا موقع ملے گا کہ جس کی انتہا نہیں. اس میں ہوسٹ نے صرف اسٹارٹنگ میں تعارف کرایا تھا بس، اس کے بعد وہ پروگرام استاد کے ہاتھ میں تھا. اور اس پروگرام میں استاد نے جو الفاظ یا جو باتیں جو میرے لیے جو انہوں نے کی، وہ سمجھ لیں کہ میری ساری زندگی کا مولا کی طرف سے اتنا بڑا تحفہ ہے کہ میں اس کو میں ان الفاظ کو میں خود نہیں بیان کر سکتا کہیں پہ. وہ میرے لیے اتنی بڑی باتیں کی انہوں نے. اچھا، استاد کے ساتھ آپ کا ایک بہت طویل عرصہ ہے، اور استاد کے ساتھ جب بھی دیکھا کہ استاد سپہ جعفر زیدی اور مختار فتح پوری صاحب ساتھ استاد اتنے عرصے میں استاد کی کوئی ایسی بات جو، ویسے تو استاد کی ہر بات ایک الگ سلسلہ تھا، ان کی گفتگو میں کہیں نہ کوئی پہلو ایسا ہوتا تھا جو بہت کام کا ہوتا تھا. ان کی گفتگو میں وہ مذاق میں بھی کبھی ایسی بات کر جاتے تھے جو بہت کمال ہوتی تھی. تو کوئی ایسی گفتگو جو آپ نے اپنی زندگی، کوئی ایسی بات ان کی جو آپ کی اپنی زندگی میں آپ نے شامل کی ہو؟ ان کے ہر پہلو میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملتا تھا بھائی. کیا بات، استاد جیسی شخصیت وہ ایک ہی تھی بس. تو کوئی ایک ایسا پہلو آپ ہمیں بتائیں جو آپ نے اپنی زندگی میں آج بھی آپ اس پہ عمل کرتے ہوں. کئی دفعہ ان کے ساتھ سفر کرنے کا موقع ملا، کئی دفعہ مطلب بیرون ملک بھی اور بیرون شہر بھی اور شہر کے اندر بھی. تو وہ انہوں نے ایک دفعہ ہمیں حیدرآباد جانا تھا کسی پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. بڑی خوش قسمتی تھی کہ استاد ہمیں بلاتے تھے اپنے ساتھ، ان کے ساتھ ٹریول کر کے پروگرام میں جاتے تھے. میرے لیے بڑی آنر کی بات تھی. انہوں نے اپنے گھر پہ بلایا اور ٹائم دیا کہ بھائی اتنے بجے تم آ جانا میرے پاس، یعنی کہ صبح کوئی 6:30 بجے قریب. پھر گاڑی آ جائے گی یہاں پہ، پھر یہاں سے ہم لوگ حیدرآباد چلیں گے. اچھا، حیدرآباد مطلب اچھا خاصا دور فاصلہ ہے، 3 گھنٹے کا سفر اس وقت ہوتا تھا. اور ذہن میں یہ کہ وہاں جائیں گے، اپنی بائک کھڑی کریں گے اور استاد کے ساتھ گاڑی میں جائیں گے آرام سے بیٹھ کے. جب وہاں گئے تو استاد کے بیٹھے، جب گاڑی آ گئی انہوں نے کہا آئیے چلیں. نیچے اترے تو سوزوکی کیری جو آپ نے دیکھا ہوگا دوسرے ٹائپ پرانے دور کی، وہ کھڑی تھی. تو میں نے کہا استاد گاڑی کہاں؟ انہوں نے کہا یہی چلیں بیٹھیں اس میں. میں نے کہا استاد اس میں جائیں گے؟ اچھا اس میں جائیں گے مطلب یہ نہیں کہ ہم نے کوئی بہت ہی کوئی لگژری گاڑی چاہیے. تو مطلب یہ تھا کہ بس سفر لمبا ہے، گرمی کی شدت بھی ہے اور استاد بھی اور ہم لوگ بھی، مطلب پھر وہاں جا کے پڑھنا بھی ہے مطلب. تو جب میں نے یہ کہا کہ استاد اس میں جائیں گے تو استاد کا انداز گفتگو آپ دیکھیں. انہوں نے کہا تیرے دماغ میں بھی یہ کیسے آیا کہ ہم کسی بہت بڑی کوئی یہاں سے گاڑی میں، آرام دہ گاڑی میں یہاں سے حیدرآباد جائیں گے؟ یہ کم ہے کہ ہم اس گاڑی میں جا رہے ہیں حیدرآباد. اور میں نے کہا استاد بڑی معذرت چل، میں نے پیر پکڑ لیے ان کے. میں نے استاد جس طریقے سے آپ کہیں گے میں جانے کو تیار ہوں، آئندہ کبھی بھی یہ بہت اس طرح کی باتیں اتنی ہیں اور اتنی مطلب سیکھنے کا موقع ملا ان کے ساتھ رہ کے کہ واقعی کبھی بھی سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ ہم کبھی کوئی بہت ہی ہائی فائی گاڑی میں یہاں سے جائیں گے کہیں باہر پڑھنے کے لیے. کیا بات. ابھی مختار بھائی وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، وقت بالکل گو کے گفتگو بہت ہے، بات کرنے کے لیے بہت ہیں، سوالات بہت ہیں، آپ سے بہت کچھ سیکھنا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو آگے ضرور آپ ہمیں وقت دیں گے. اور بہت شکریہ آپ کا. اور میں چاہتا یہ ہوں کہ اسی کلام سے ہم اپنے پروگرام کا بھی اختتام کریں. حسین جیت گئے. خواہش ہے
اور یہ میرے لیے بھی یادگار ایک لمحہ ہوگا ارمغان نجف کے لیے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے آپ کی تعمیل حکم میں بس انشاءاللہ 2-3 شعر پیش کرتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. صدا یہ دیتا ہے سجدہ حسین جیت گئے. صدا یہ دیتا ہے سجدہ حسین جیت گئے. بچا کے دین نبی کا حسین جیت گئے. حسین جیت گئے. حسین جیت گئے. صدا یہ دیتا ہے سجدہ حسین جیت گئے. قریب خانہ پروردگار جا تو صحیح نظر سے بغض کے پردے ذرا اٹھا تو صحیح. لکھا ہے برسر کعبہ حسین جیت گئے. حسین جیت گئے. حسین جیت گئے. صدا یہ دیتا ہے سجدہ حسین جیت گئے. علی کے لہجے میں علی کے لہجے میں خطبات تو سنا دے دو. ذرا سی دیر ہے زینب کو شام آنے دو. یزید خود یہ کہے گا حسین جیت گئے. حسین جیت گئے. حسین جیت گئے. صدا یہ دیتا ہے سجدہ حسین جیت گئے. آخری بند پیش کر رہا ہوں تمام شہداء کی نظر کروں گا بالخصوص آصف کربلائی صاحب. سینہ کی نوک پہ ان کا نام اس لیے لیا کہ وہ ہر محفل میں اس کلام اس شعر کو اس بند کو ضرور پڑھواتے ہیں. سینہ کی نوک پہ جیسے ہی سر بلند ہوا عجیب شان سے مختم مصطفیٰ نے کہا وہ دیکھو فاطمہ زہرا حسین جیت گئے. حسین جیت گئے. حسین جیت گئے. صدا یہ دیتا ہے سجدہ حسین جیت گئے. سلامت رہیے, آباد رہیں, آپ سلامت رہیں, شہزادی کو غم نہ دیں سوائے غم حسین کے. تکلم بھائی سلامت رہیں, مولا ان کو اپنے ایمان میں رکھے, حاسدین کی شر سے آپ کو ان کو محفوظ رکھے, آپ کے خانوادے کو سلامت رکھے. ایک بار پھر بہت شکر گزار ہوں مختار بھائی آپ کا, اپنی بے حد مصروفیات میں سے آپ نے وقت نکالا اور یہاں تشریف فرما ہوئے اپنا قیمتی وقت دیا. شہزادی کو غم نہ دیں سوائے غم حسین کے. ناظرین کرام ہمارے ساتھ موجود تھے عزت مآب علی جناب مختار حسین فتح پوری صاحب, اور بہت ساری ہماری گفتگو تھی, بہت ساری باتیں تھیں جو مختار بھائی سے کرنی تھیں, لیکن بہرحال وقت کی وجہ سے ہم جو ہے اس پروگرام کو یہاں روک رہے ہیں. انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں مختار بھائی ہمیں وقت دیں گے. بہت شکر گزار, انشاءاللہ امید کرتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد. آپ تمام کا بہت شکریہ, اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ میں ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام.